برزخ ڈرامے میں بے حیائی کے ایسے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنس پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت تھا۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اپنی نسل جنات کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہاری فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا۔ تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر کے، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے کہ اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ ملک جسے بنایا ہی اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہوں۔ وہاں ایک کے ایک بعد سوشل میڈیا اور فلم انڈسٹری کے اندر ایک کے ایک بعد سرعام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈا کے تحت نئی نوجوان نسل کی اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سرعام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے بچے، عورتیں، کم عمر نوجوان سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں، ایک آرٹ کی صورت میں اس میسج کو دماغ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی پاکستانی سوسائٹی نے اسے بائیکاٹ کی آواز اٹھائی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے کہ فی الحال یہیں پر کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی پر ابھی کئی سال مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائز لوگ موجود ہیں، جو کہ اس طرح کے گھنونے کام کی سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی نسلیں ہمارا اصل ٹارگٹ ہوں گی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنائے گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ اور شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہی ہوئی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اس ڈرامے کے لیے فنڈنگ کی گئی ہے۔ زی5 نامی کمپنی نے اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم پرستی اور بہت بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہیں۔
اس ڈرامہ کے اندر ہمارے ہی پاکستانی ایکٹرز کام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، یہ اپنا سب کچھ دین، ایمان، عزت، ان پیسوں کے لیے، بے حیائی بھی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی اور بھی بہت سارے بے حیائی کے کام اور جادو وغیرہ بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے بزرگ پر آتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو جہنمی شخص کے لیے اس کا آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر سلا دیا جاتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو ان کو توڑ رہا ہے۔ یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ انسان کے اندر تم لوگ بھی دوزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہو۔ تمہیں کسی بھی ذہنی تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو۔ اس ڈرامہ کے اندر پہنے جانے والے ڈریسز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھ لیں، جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر اس گند کو کمنٹس کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو بس ایک آرٹ ہے۔ جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا جو کہ ان کی لانچ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ہمیشہ کا عذاب ان کو الگ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ان کے شیطانیت کے متعلق
اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں تک بھی ہو سکے سوشل میڈیا کنورسیشن پر ایک جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں اور موجودہ نسلوں کو ان کے غلیظ ارادوں کو فنا کر دیں، اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سب کچھ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔